آج ویو 360 میں چین میں ابھی تک لاعلاج نوول کرونا وائرس سے ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ، پاکستان سمیت دنیا بھر میں وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ۔ دنیا میں کس کی معاشی برتری، امریکہ یا چین کی؟ اور چلیں گے جوئے کا عالمی کیپٹل کہلانے والے شہر لاس ویگس اور جانیں گے وہاں کی افغان کمیونٹی کے جوا کلچر کے بارے میں خیالات۔ عالمی ادارہ صحت نے چین سے پھیلنے والے نوول کرونا وائرس کو ہائی گلوبل رسک قرار دے دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ارم عباسی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے چینی شہر ووہان سے پھیلنے والے کرونا وائرس کی وبا کو اعلیٰ سطح کا عالمی خطرہ قرار دے دیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ ووہان شہر کے مناظر دیکھ سکتے ہیں جن میں ماسک پہنے پولیس کی نفری سڑکوں پر مارچ کر رہی ہے۔ اس ویکنڈ پر چینی نئے سال کے تہوار کو اپنے گھر والوں کے ساتھ منانے کے خواہش مند چینی کو گھر واپس بھیجا جا رہا ہے۔ شہر کے اندر یا باہر جانے کے لیے تمام ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے۔ چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے مطابق ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد کم سے کم 25 اور بیماری کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 500 سے اوپر ہو گئی ہے۔ حکومت نے ووہان سمیت ہوبے پروونس کے 10 شہروں کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے، جس سے 3 کروڑ 30 لاکھ چینی اپنے شہروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ چین کے علاوہ اب تک اس وائرس کے کیسز سنگاپور، ویتنام، تھائی لینڈ، جاپان، تائیوان، جنوبی کوریا اور امریکہ سے سامنے آئے ہیں۔ کرونا وائرس ہے کیا اور صحت کے عالمی ماہرین اس کے پھیلاؤ سے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ جاننے کی کوشش کی ہے ہماری ساتھی نخبت ملک نے۔ چینی مسافروں کی اپنے ملک اور دوسرے ملک کے ایئرپورٹس پر اسکریننگ ہو رہی ہے۔ ان افراد میں نظام تنفس کو متاثر کرنے والے ایک نئے وائرس کی جانچ کے لیے بخار اور دیگر علامات کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اس وائرس کو کورونا وائرس کا نام دیا گیا ہے کیونکہ بظاہر اس کے ارد گرد تاج یا کراؤن کی شکل میں ایک ہالہ سا بن جاتا ہے۔ کئی جان لیوا بیماریوں سمیت عام نزلے زکام کی وجہ بننے والا کرونا وائرس اس قسم کے وائرس سے ہو سکنے والی بیماریوں کی ایک مثال ہے۔ سارز یا سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹوری سنڈروم نے چین میں خوراک کی ایک منڈی میں جانوروں میں جنم لیا تھا۔ اس کے بعد کورونا وائرس کی ایک اور قسم یعنی مڈل ایسٹ ریسپریٹوری وائرس یا مرس سامنے آیا۔ مرس شاید چمگادڑوں کی وجہ سے پیدا ہوا، لیکن اب یہ تمام مشرق وسطی میں پایا جا رہا ہے اور وہاں اونٹوں سے انسانوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ کورونا وائرس کی ابھرنے والی ان تمام اقسام کا ایک درمیان کا ہوسٹ بھی ہوتا ہے جو ان کے جانوروں سے انسانوں میں منتقلی میں مددگار ہوتا ہے۔ یہ نیا سامنے آنے والا کورونا وائرس چین کے ووہان شہر کی ایک خوراک کی منڈی سے پھیلا ہے جہاں قریباً 1 کروڑ 10 لاکھ افراد بستے ہیں۔ سانس کو متاثر کرنے والے وائرسز سے متاثرہ لوگ جب کھانستے اور چھینکتے ہیں پھر متاثرہ جگہوں کو چھو کر اپنے چہرے، ناک اور آنکھوں کو چھوتے ہیں تو ایسے میں ہوا کے ذریعے یہ وائرس پھیلتے ہیں۔ فریمین کہتے ہیں کہ ایبولا وائرس جو جسم کی رطوبت سے پھیلتا ہے اس کے مقابلے میں کورونا وائرس کا شکار ہونا زیادہ آسان ہے۔ اب تک اس وائرس کی کسی مخصوص انسانی گروہ کو متاثر کرنے کا واقعہ تو سامنے نہیں آیا، تاہم بڑھتی عمر اس سلسلے میں نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ بوڑھے ہیں، 65 سال سے اوپر ہیں، تو اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ آپ کو پیچیدگی کا زیادہ سامنا ہو، لیکن اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ان پیچیدگیوں میں نمونیا، برونکائٹس، گردے کی ناکامی اور پھیپھڑوں میں رطوبت کا بڑھ جانا اور پھر موت شامل ہیں۔ اگر آپ کو ثانوی قسم کی جراثیم انفیکشن ہو جائے تو آپ کو اینٹی بایوٹک دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو سانس کی تکلیف ہو اور سانس میں مدد درکار ہو تو آپ کو سانس کی مشین سے مدد دی جائے گی، لیکن اس جدید قسم کے کرونا وائرس کے لیے اب تک کوئی مخصوص آزمودہ اور پر اثر طریقہ علاج دریافت نہیں ہوا۔ دنیا بھر کے سائنسدان اب اس وائرس پر تحقیق کر رہے ہیں۔ اب ہمارا اگلا قدم یہ جاننا ہے کہ یہ وائرس آیا کہاں سے، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ یہ وائرس کرتا کیا ہے اور بیماری کا باعث کیسے بنتا ہے۔ کیا ہم اس کے لیے تشخیص کا کوئی طریقہ کار تیار کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں بہتر طور پر پتہ چل سکے کہ یہ کمیونٹی میں کیسے پھیل رہا ہے۔ جب تک یہ تحقیقات ہو رہی ہیں، بیماریوں کی روک تھام کے امریکی محکمے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے تجویز کیا ہے کہ لوگ ہاتھ باقاعدگی سے دھوئیں، چھینک اور کھانسی کی صورت میں اپنی کوہنی میں منہ چھپائیں اور اگر یہ شبہ ہو کہ وائرس ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ کیرول پیئرسن کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔
اس وقت پاکستان میں چینی شہریوں کی ایک بڑی تعداد رہائش پذیر ہے. اس پس منظر میں خاص طور سے پاکستان کے لیے نوول کرونا وائرس کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز ڈاکٹر ہارون جہانگیر. تھینک یو ڈاکٹر ہارون ٹائم دینے کے لیے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان میں چینی باشندوں کا آنا جانا تو کب سے لگا ہوا ہے, ایسے میں پاکستان کے شہریوں کے تحفظ کو کتنا خطرہ بن سکتا ہے اس وائرس کی وجہ سے؟ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جہاں کے چینی باشندوں کی آمد و رفت کافی زیادہ ہو رہی ہے, انکریزنگ لیول چل رہا ہے. ہم ہر ممکنات کے لیے تیار ہیں. کوئی بعید نہیں کہ کل کوئی پیشنٹ کرونا وائرس کا لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کرے اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ اس کو کرنا کیا ہے. ہمیں اپنا لیول آف پرپیئرنیس انہانس کر لیے. CDC کی گائیڈ لائن اڈیپٹ کر کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے انڈورس کی ہیں, جو کہ ہم نے تمام پنجاب کے ہاسپٹلس کو اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کو اور ڈسٹرکٹ کے چیفس ہیں ان کو ڈسیمینیٹ کر دی ہیں. اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ جو فلائٹ آ رہی ہیں چائنا سے یا باقی جو انڈیمک ایریاز ہیں ان میں پیشنٹس کی اسکریننگ کی جائے. اس کے لیے کوآرڈینیشن جاری ہے. ہم نے جو ایئرپورٹس, ابھی اس میں وان پرنس کی بات نہیں ہے, ہماری کوئی فلائٹ جو سی ہے انڈیمک پروونس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک نہیں ہے. یہ زیادہ خطرناک چیز ہے. تو وہاں سے بیجنگ جاتا ہے, وہاں سے شنگھائی جاتا ہے, کینٹن جاتا ہے اور اسلام آباد لینڈ کرتا ہے, تو بڑی آسانی کے ساتھ ٹریول ہسٹری مس ہو سکتی ہے. ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے انسٹرکشن جاری کر دی ہیں. ہماری جو سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیلتھ کے اسٹاف تمام جو پورٹ آف انٹری کے اوپر ہیں ان کو الرٹ کر دیے. ان کی کوآرڈینیشن جو ہے شپ پورٹ اینڈ شپنگ کے ساتھ اور سول ایویشن اتھارٹی کے ساتھ کرا دی گئی ہے. اور ہم نے یہ باور کرا دی ہے کہ اگر ایسا کوئی پیشنٹ جس کی ٹریول ہسٹری پازیٹیو ہو, جس کے فلو لائک سمٹمس ہوں, جس کو ٹیمپریچر بھی ہو رہا ہو, تو وہ ہمارا ایک سسپیکٹ ہے. اگر اس کو ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو اس کو ہم سسپیکٹ میں شمار نہیں کریں گے. اچھا ڈاکٹر ہارون, ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ آپ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسا کہ آپ نے پالیسی کی بات کی تو اسٹیٹ ہیلتھ منسٹر نے بھی جو اسٹریٹجی پیش کی ہے وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ اسکریننگ ہوگی اور جو مریض بیمار جس پہ شبہ ہوا اس کو 14 روز کے لیے علیحدہ کر دیا جائے گا. کیا آپ کے خیال میں اقدامات کافی ہیں جبکہ خود دوسری طرف چین نے اپنے 10 شہروں کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے؟ ہم ابھی لاک ڈاؤن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, نہ اس کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک پیشنٹ جو کہ ہماری سسپیکٹ کی ڈیفینیشن سے پورا اترتا ہے, جو کہ CDC اٹلانٹا نے اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے جاری کی ہیں, جو ہم نے انڈورس کی ہیں, تو اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. پیشنٹ سمپلی اگر اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ کی انفیکشن کے ساتھ ہے یا GID کی سمپٹمس کے ساتھ ہیں تو ہمارا ایک سسپیکٹ ہے, تو اس کو ہم کوارنٹین میں رکھ سکتے ہیں. اگر پیشنٹ اپر اینڈ لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ کی انفیکشن کے ساتھ ہے تو ایک سگنیفیکنٹ ڈسٹریس کے اندر ہے, اس کے لیے ہم نے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس جو ہیں ہر شہر میں ٹیچنگ ہاسپٹل میں قائم کر دی ہیں. وہاں پہ پلمونالوجسٹ کو, چیسٹ فزیشنس کو ہم نے نیسیسری انسٹرکشن دے دی ہیں کہ اگر یہ پیشنٹ اس ڈیفینیشن میں پورا اترتا ہے تو اس کو فوری طور کے اوپر ایئرپورٹ کی کوارنٹین سے نکال کر ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ کی کوارنٹین میں رکھا جائے اور اس کو سمپٹومیٹکلی لائف سپورٹ سسٹم دیا جائے. ابھی تک WHO اس بات پہ متفق نہیں ہو سکتا ہوا کہ کیا اس کیس کو اس کو ایپیڈیمک کہا جائے یا نہ کہا جائے, اس کو کرونا وائرس کہا جائے یا نہ کہا جائے. رات کو ہم نیو یارک کے ساتھ وہ ویڈیو لنک میٹنگ کے اوپر تھے اور ابھی تک یہ ممکنات میں سے ہے کہ یہ کرونا وائرس ہے. ابھی آہستہ آہستہ صورتحال واضح ہوگی. ہمارا جو پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو تمام شعبے ہیں ہم ریگولر سیشن کے اندر ہیں. ہمارے جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کل بھی چھوٹی والی میٹنگ کال کی گئی ہے تاکہ اس کی بدلتی ہوئی صورتحال کو, یعنی کہ اس کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ وائرس از میوٹیٹنگ ویری ریپڈلی. اگر کوئی اس کا علاج دریافت ہوتا بھی ہے جو کہ اس وقت نہیں ہے تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ. اس وقت ٹریٹمنٹ سمپٹومیٹک ہے, لائف سپورٹ کے اوپر ہے اور کوارنٹین کا ہے اور کانٹیکٹ ٹریسنگ کا ہے. ڈاکٹر ہارون, آخر میں جاتے ہوئے بتائیے گا کہ پاکستان کا ہیلتھ سسٹم ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ آلریڈی اتنا بوجھ ہے اور امیر کے لیے ہر قسم کا علاج ہے, غریب کے لیے عام علاج بھی لینا مشکل ہوتا ہے. تو ایسے میں کرونا وائرس کو اگر پاکستان میں ایک شخص کو بھی منتقل ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کے لیے کتنا بڑا بوجھ بن سکتا ہے؟ کسی قسم کا ڈیزیز برڈن کسی قسم کے ہیلتھ سسٹم کے اوپر, چاہے وہ ڈیولپڈ ہو یا ہمارے ساتھ ڈیولپنگ ہو, بوجھ تو ہوتا ہی ہے. لیکن پنجاب گورنمنٹ
पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो हेल्थ पैकेज है वो सर्विस डिलीवरी ओरिएंटेड है, ना कि कमर्शियल ओरिएंटेड। तो इस बात की कतई हमें फिक्र नहीं है कि पेशेंट किसी गुर्बत की लाइन से नीचे का है या एग्जॉटिक लेवल पर रहने वाला है, उनको बतदरीज सेम लेवल के ऊपर ट्रीट किया जाएगा और क्वारंटीन किया जाएगा। डॉक्टर हारून जहांगीर, हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे डायरेक्टर जनरल पंजाब के हेल्थ सर्विसेज से, जो कि कोरोना वायरस के बारे में बता रहे थे कि पाकिस्तान कितना प्रिपेयर्ड है इस वायरस का मुकाबला करने के लिए। एक आम ख्याल है कि चीन ने माशी तरक्की में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और चीनी मैशत अब अमेरिकी मैशत से भी बड़ी मैशत है। चीन की बरामदात दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है, लेकिन मैशत का हुजम अमेरिका से अभी भी कम है। असदुल्ला खालिद ने माहिरीन से जानने की कोशिश की है कि इस वक्त अमेरिका और चीन माशी लिहाज से कहाँ खड़े हैं, खासतौर पर अमेरिका और चीन की तिजारती जंग के बाद। चीन ने 70 की दिहाई के बाद से अपनी मईशत को सालाना औसतन 6% से जायद बढ़ाया है। IMF के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन की मईशत का हुजम 2018 में $14 ट्रिलियन रहा, जो अभी भी अमरीकी मईशत के हुजम से तकरीबन 6.5 ट्रिलियन कम है। लेकिन जिस रफ्तार से चीनी मईशत तरक्की कर रही है, दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत बन सकती है। सवाल सिर्फ वक्त का है, चीन अमरीका को पीछे छोड़ देगा। ताहम अभी तक अमरीकी मईशत को ही सबकत हासिल है। तो ऐसा क्या है जो अभी तक अमरीकी मईशत को चीन समेत दुनिया की दूसरी बड़ी मईशतों से आगे रखे हुए है? अमरीका में दुनिया भर की सबसे ज्यादा सरमायाकारी की जाती है, लेकिन हम दुनिया में सबसे ज्यादा सरमायाकारी करने वाला मुल्क भी है। चीन दूसरे नंबर पे है और बैरूनी सरमायाकारी के लिहाज से बहुत बेहतर समझे जाने वाली मईशत है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर बरतरी के लिए आलमी सतह पर जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर आज देखा जाए तो अमरीका आगे है, लेकिन मेरा ख्याल है कि चीन ने कई महाजों पर अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। चीन के पास अब वो वसाइल मौजूद हैं जो अमेरिका के पास नहीं। चीन के साथ चंद शोबों में तिजारत पर अमेरिका में बहुत से हलकों को तशवीश भी है। अगर हम बरामदात, सरमायाकारी वगैरह से हटकर भी देखें तो अमरीकी मईशत एक ताकतवर मईशत है, इतनी मजबूत कि दुनिया में अभी तक पहले नंबर पर है। हमारे बहुत ज्यादा कर्जे हैं तो वो चीन के भी हैं, लेकिन चीन की मुसलसल माशी तरक्की के बायस मुस्तकबिल में बहुत सारे इख्तलाफात पैदा होंगे। चीन के साथ तिजारती खसारे के बायस कई अमरीकियों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल के अरसे में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में अंदाजन 28 लाख नौकरियां अमरीकियों के हाथों से निकल गईं। जितनी नौकरियां खत्म हुई हैं, उनमें आधी चीन के साथ बढ़ते हुए तिजारती खसारे की वजह से हैं कि जब से चीन WTO में शामिल हुआ है, अमरीकियों ने 37 लाख नौकरियां गंवाई हैं। और अगर हम चीन के साथ तिजारत को देखें तो गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में 50 लाख नौकरियां चली गईं। तज्जियाकारों का ख्याल है कि चीन के पास चूंकि इजाफी सरमाया मौजूद है, तो वो इससे दुनिया में अपना मुआशी और सियासी असर व रसूख बढ़ा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए पूरे यूरोप, जनूबी और मशरकी एशिया के साथ साथ अफ्रीका में भी सरमायाकारी की जा रही है। तो ये सरमायाकारी न सिर्फ रसाई बल्कि इसका मुआशी और सियासी असर रसूख बढ़ा रही है। वो तमाम ममालिक जहाँ चीन खर्च कर रहा है, वो ऐसा एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत कर रहा है। इससे चीन दुनिया में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है और इसके मुकाबले में हमारा असर रसूख और असासे सुकड़ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अमेरिका की मईशत चीनी मईशत का तकरीबन 1.5 गुना है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि जिस रफ्तार से चीनी मईशत तरक्की कर रही है, अगली 2 दिहाइयों में चीन मुआशी लिहाज से अमेरिका को पीछे छोड़ चुका होगा। असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद में अमेरिका के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला आज भी जारी है। मुजाहिरीन ईरानी कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी मिलिशिया कमांडर की हिलाकत के बाद अमेरिकी फ़ौज के इनखला का मुतालबा कर रहे हैं। तफसील के लिए आइए urdu.voa.com पर आपकी क्या राय है, हमसे शेयर कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। अमरीकी रियासत नवारा के शहर लॉस वेगस को अक्सर औकात सिन सिटी या गुनाह का शहर कहा जाता है। ये वो शहर है जहाँ लोग तफरीह के लिए जाते हैं, इसीलिए कहावत है कि वेगस में जो होता है वो वहीं रह जाता है। लेकिन कुछ अफगान तारकीन वतन अपने मजहबी तर्ज ज़िंदगी के बावजूद जुएबाजी के इस मरकज़ के बारे में मुख्तलिफ सोच रखते हैं। इस रिपोर्ट में आप वेगस में रहायश पजीर चंद अफगान कारोबारी अफराद की बातचीत सुन पाएंगे। लास वेगस बुलेवार्ड ठीक शहर के दरमियान वाक़ है। ये अपने तफरीही माहौल की वजह से मशहूर है। जुए खानों, साफ सुथरी इमारत और होटलों से घिरी इस सड़क पर चलते हुए तकरीबन ऐसा लगता है गोया आप हॉलीवुड की फिल्म का कोई हिस्सा हैं। यहाँ पर जुए खाने और क्लब शानदार हैं। मैं यहाँ आने का मशवरा दूंगा। यहाँ तफरीह के बहुत मौके हैं। तर्ज जिंदगी खासा अच्छा है, बहुत मसरूफ जिंदगी है।
लेकिन सयाहों से भरी लास वेगस की इस पट्टी से बाहर जिंदगी मुख्तलिफ है, जहां हर तबका फिक्र के लोग मामूल की जिंदगियां गुजारते हैं। कुछ अफगान मुसलमान लास वेगस में रहते हैं। अहमद शकीब कहते हैं कि मुतसादिम मजहबी अक़दार के बावजूद वेगस में लोग रवायती और मजहबी जिंदगियां बसर कर सकते हैं। अफगान घरानों ने अपने सकाफती विरसे को बरकरार रखा हुआ है और उनके बच्चे अपनी सकाफत और मजहब से जुड़े हुए हैं। शकीब एक ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं और इनका स्टोर मकामी अफगानों में अपनेपन का एहसास उजागर करता है। इससे पहले हम दूसरी रियासतों में खरीदारी करते थे, मसलन कनाडा और लॉस एंजलिस, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि हमारी रियासत में ये स्टोर है और हमारे घरों के करीब है। और लॉस वेगस के एक मुख्तलिफ कोने में अफगानों के मलबूसात के कई स्टोर्स हैं, जो अफगान और जनूबी एशिया के दूसरे रवायती मलबूसात फरोख्त कर रहे हैं। मलालाई कोहिस्तानी लगभग 40 सालों से अपनी बुटीक चला रही हैं। वो कहती हैं कि वेगस में रहना उनके लिए कभी कोई मसला नहीं रहा। यहाँ सब अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, अगरचे इसे महज गुनाह का शहर कहा जाता है, मगर ऐसा है नहीं। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं गुज़िश्ता 10 बरसों में कभी किसी कसीनो नहीं गई। मसूद अंसारी अपने 3 भाइयों के साथ कार डीलरशिप का एक मरकज चलाते हैं। वो कहते हैं कि वेगस में रहने से उनकी मजहबी जिंदगी मुतासिर नहीं होती। अगर कोई शख्स एक अच्छा मुसलमान रहना और एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है तो ऐसा मुमकिन है। वो अपने मुल्क जैसी जिंदगी यहाँ भी गुजार सकता है, लेकिन जाहिर है कि अपने मुल्क की बात ही कुछ और होती है। ऐसे में जबकि लाखों लोग तफरीह के लिए वेगस जाते हैं, वहाँ बहुत से लोग इसलिए रहते हैं कि वहाँ उन्हें एक अच्छी जिंदगी मुयस्सर है। अहमद समीर रसूली के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। वियतनाम की जंग अमरीकी तारीख की तवील तरीन जंगों में से एक है। अमरीका ने वियतनाम में भारी बमबारी तो की, साथ ही बारूदी सुरंगों का एक जाल भी बिछाया था, जो आज भी तबाही का बायस बन रहा है, खास तौर पर किसानों के लिए जिनकी ज़मीन काश्तकारी के काबिल ना रही और सुरंग फटने से अब भी वो ज़ख्मी हो रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे एक गैर सरकारी इदारा अब वहाँ उम्मीद के फूल खिला रहा है। वियतनाम में काली मिर्च की इन फसलों पर उम्मीद की बहार आ रही है। वियतनाम के सूबे क्वांग ट्राई में आज भी एक नस्ल जंग के असरात के साथ बड़ी हो रही है। अमरीकी तैयारों ने इस सूबे में जंग अजीम दोयम से भी ज्यादा बॉम्ब गिराए। हम खेतों में चावल या शकरकंदी उगाते थे, लेकिन फसल नाकिस पैदा होती थी। हम खेतों में हल नहीं चला सकते थे। हर जगह बहुत से बम और बारूदी सुरंगें, खास तौर पर मोहलिक क्लस्टर बम्स मौजूद हैं। नोइन वानथीब एक दिन अपने खेत में काम कर रहे थे जब उनकी कुदाल एक खोल से टकराई और वो फट गया। नतीजे में उनकी एक आंख जाया हुई और जिस्म के हिस्से छलनी हो गए। हुकूमत का कहना है कि 1975 की जंग के बाद भी लाखों लोग इस तरह हलाक हो चुके हैं। माजी गुजर चुका है। आज अमरीकी और दूसरे ममालिक के लोग जमीन को बहाल करने में हमारी मदद के लिए यहाँ आते हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मिलकर हम जंग के मैदानों को बागात में बदल रहे हैं, लिहाजा जब हम खेती बाड़ी करें तो हमें परेशानी ना हो। बारूदी सुरंगें खत्म करने के लिए काम करने वाली तंजीमों में से एक तंजीम रूट्स ऑफ पीस पेश है और वो किसानों को न सिर्फ जहनी सुकून बल्कि खेती बाड़ी में भी मदद कर रही है। न सिर्फ हम बारूदी सुरंगों को पौधों में बदल रहे हैं, बल्कि अब हम अमेरिका में नई मंडियों में इन्हें फरोख्त भी कर रहे हैं, जिससे इन कम्युनिटीज की दोबारा तामीर में मदद मिल रही है। हाइडी कोहन की तंजीम ने पहले जमीन से वो बारूदी सुरंगें निकाली जो अब भी वहाँ धसी हुई हैं। इसके बाद किसानों को काली मिर्च की बेलें उगाने का बेहतरीन तरीका सिखाया जाता है। आखिर में वो किसानों को दिखाते हैं कि अपनी फसल को ज्यादा मुनाफा बख्श मंडियों में कैसे बरामद करें। हम दोस्ती के बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि सबसे अच्छा काम ये है कि किसी की औलाद को जमीन में छुपे बारूद से बचा सकें। क्वांग ट्राई के काश्तकारों के लिए खेतों की देखभाल करते वक्त आंखों या आज़ा से मारूम होना आम बात है, लेकिन अब रूट्स ऑफ पीस जैसे इदारों की मदद से वो जख्मों के खौफ के बगैर खेती बाड़ी कर सकते हैं और पैदावार बैरून मुल्क फरोख्त करके अपने खानदानों की जिंदगी भी बेहतर बना सकते हैं। अराश अरब असादी के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे।
کیا ورزش کرنے کے معاملے میں آپ سستی محسوس کرتے ہیں، وہ بھی اگر سردی کا موسم ہو؟ آئیے آپ کو ملواتے ہیں ایسے روسی باشندوں سے جو 0 سے کم درجہ حرارت میں بھی جم جانے اور ورزش کرنے سے نہیں کتراتے. اور یہ کوئی بند کمرے میں موجود جم نہیں بلکہ جنگل میں کھلے آسمان تلے بنایا گیا جم ہے. 1970 سے قائم اس جم کے آلات کوئی فینسی مشینز نہیں بلکہ گٹر کے ڈھکن، گاڑیوں کے ٹائر یا پھر پتھروں سے بنے ہیں. یہاں ریٹائرڈ افراد جہاں ویٹ ٹریننگ کر رہے ہیں، وہیں ایک خاتون کا کہنا ہے کہ پانی کے تیلاب میں تیرنے سے انہیں کینسر سے لڑنے میں مدد ملی ہے. یہاں آنے والوں کے مطابق یہاں آدھی رات کو بھی لوگ ورزش کرتے ہیں. یہ لوگ صرف ورزش ہی نہیں بلکہ اس کے بعد سیاست، فن، فلم اور آرٹ پر بھی بات کرتے ہیں. دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں لاوارث جانوروں کے لیے سردیوں کا موسم ہمیشہ ہی مصیبت بن کر آتا ہے. آئیے چلتے ہیں ترکی کے مشرقی شہر جہاں سردیوں کے درجہ حرارت اکثر نقطہ انجماد سے نیچے گر جاتا ہے، اور دیکھتے ہیں وہاں اس موسم میں جانوروں کی جان بچانے کے لیے کس طرح لوگ آگے آ رہے ہیں. ترکی کے مشرقی علاقے میں موسم سرما بے گھر جانوروں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اس دوران اگر کتوں اور بلیوں کو کھانے کو کچھ نہ ملے تو ان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے. سرد اور مرطوب موسم میں بلیاں 6 اور کتے 17 گھنٹے ہی بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں. ایسے میں موت کے خطرے سے 2-4 جانوروں کو دیکھ بھال کے مراکز میں پہنچانا چاہیے. وین شہر میں سرما کے دوران ہزاروں کتے بلیاں اس خطرناک صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں. شہر کی انتظامیہ نے ان کے لیے فوڈ اسٹیشن قائم کرنے جیسے کچھ ابتدائی اقدامات اٹھائے ہیں. ان اسٹیشنز میں خوراک فراہم کرنے کے لیے ریسٹورنٹس میں بچا ہوا کھانا یہاں لایا جاتا ہے. ہم ان جانوروں کے لیے ہوٹلوں سے بچا ہوا کھانا اکٹھا کرتے ہیں تاکہ بھوکے اور بیمار جانوروں کو بچایا جا سکے. اس کے علاوہ ہم زخمی جانوروں کو بھی علاج کے لیے لے جاتے ہیں اور جب ان کے زخم بھر جاتے ہیں تو انہیں دوبارہ سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں. شہری بھی اس سلسلے میں آگے آئے ہیں. ہمیں خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچنا چاہیے، کیا انہیں بھی ہماری طرح سردی لگتی ہے؟ جی ہاں، جب بارش آتی ہے اور ہم محفوظ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی جگہ نہیں، ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہ کسی گرم جگہ پر پرسکون نیند سوئیں. جانوروں کے ڈاکٹر رابن عزیزان کا کہنا ہے کہ ہماری انسانیت کا پتہ ان جانوروں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ہمارے سلوک سے چلتا ہے. ہم نے بطور ایک سوسائٹی کے کتنی ترقی کی ہے اس کا اندازہ جانوروں اور پودوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ہمارے سلوک سے ہوتا ہے. اگر ہم آوارہ جانوروں کو معاشرے کی ایک اکائی اور قدرت کے ایک حصے کے طور پر دیکھنا شروع کریں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں. ان کوششوں سے پتہ چلتا ہے کہ شہری سردی میں ٹھٹھرتے اپنے ان وفادار دوستوں کی حفاظت کے لیے کتنے پرعزم ہیں. عارف اسلان کے ساتھ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. دوبارہ دیکھنے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. انسٹاگرام پر آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے. ہم اپنے انسٹاگرام پر آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں. تو اٹھائیے اپنا فون، لیجیے پاکستان کے نظاروں کی اچھی سی تصویر اور ہم سے شیئر کیجیے. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت. ہیو اے گریٹ ویکینڈ.